بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام اینڈ پاکستان یوٹیوب چینل کے پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ناظرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے انسان کو پیدا فرمایا ہے تب سے ہر انسان کا الگ الگ درجہ بنایا ہے۔ جب انسان پیدا ہوا تب سے لے کر اب تک آپ دیکھ لیجئے کہ ایک ہی رتبے پر انسان نہیں ہے۔ بعض کو امیر بنایا، بعض کو درمیانے طبقے میں رکھا، بعض کو غریب بنایا، بعض کو بظاہر امیر بنایا، بہت ہی زیادہ دولت عطا فرمائی، یوں سمجھ لیجئے کہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کا اس کو مالک بنا دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے بھی مقرب بندے موجود ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بظاہر تو کوئی دولت عطا نہیں فرمائی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی زیادہ قریب ہیں وہ لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ جس کو میں چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جس کو چاہتا ہے امیر بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے غریب بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے فقیر بنا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ اپنا پیارا بنا دیتا ہے، بظاہر اس کا حلیہ جو ہے وہ غریبانہ ہوتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بہت ساری جگہوں پر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اگر آپ یہ کام کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ مثال کے طور پر آپ اگر باوضو رہتے ہیں سارا دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایسے گھر کے اندر جو بندہ ہو اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے بھیجتا ہوں۔ یوں ہی دیکھ لیجئے کہ اگر کسی کے گھر میں جنبی حالت میں کوئی شخص ہو جس پر غسل فرض یا واجب ہوا ہو تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب جس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہ ہوں اس گھر میں برکت نہیں آ سکتی۔ اسی طرح کی بہت ساری مثالیں احادیث مبارکہ سے ہمیں ملتی ہیں، تو ان چیزوں پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ مثال کے طور پہ جس طرح کہا گیا ہے کہ شام کے وقت یعنی رات کے وقت جھاڑو نہ لگایا جائے، گھر میں چھپکلیاں نہ ہوں، اس سے بھی بے برکتی ہوتی ہے۔ گھر میں جالے نہ لگے ہوں، جالوں کو صاف کر لینا چاہیے، اس میں بھی بے برکتی ہوتی ہے۔ اگر ہم ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں گے تو یقین مانیے ہمارے رزق میں اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے گا۔ گھر میں نماز ادا کیجئے، یعنی کہ جو عورتیں ہیں گھر میں نماز پڑھیں، آپ باجماعت نماز ادا فرمائیں۔ اسی طرح گھر میں تلاوت قرآن کیجئے، اس سے بھی گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید جو نازل فرمایا ہے، میں آج جو وظیفہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، قرآن مجید کی 2 آیات ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی برکات رکھی ہیں، بہت ہی زیادہ فوائد ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو آیت نازل فرمائی ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کو ہم کہتے ہیں، پڑھتے ہیں ہر نیک اور جائز کام سے پہلے، اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بہت ہی زیادہ طاقت اور فضیلت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو بے کا نقطہ ہے، جو لفظ با ہے، اس کا جو نقطہ ہے، اگر میں اس کی تفسیر لکھنے لگوں تو اونٹوں کی قطار اس کو اٹھا نہ سکے گی۔ اتنی گہرائی اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر بہت ہی زیادہ طاقت ہے۔ جو میں وظیفہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں تو وہ انہی 2 الفاظ 2 آیات پر مشتمل ہے۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، یہ آپ کا اپنا ہی چینل ہے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیجئے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی ہم نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو یہ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ آپ نے جب بھی کسی شخص سے ملاقات کرنی ہے، جب بھی آپ کسی سے ملیں، ملاقات کریں، تو جب پیسے کا لین دین ہو، جب آپ کسی کو پیسے دیں یا لیں، ناظرین یاد رکھیں
روز کے معاملات آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو بار بار جب دکان پہ جاتے ہیں تو پیسے دیتے ہیں، پھر وہ کھلے واپس آپ کو پیسے کرتا ہے، تو وہ آپ والیٹ میں رکھتے ہیں، لیڈیز پرس میں رکھتی ہیں۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ پیسے کا آنا جانا یہ روز کی بات ہے، روز کا معمول ہے۔ روزمرہ زندگی کے اندر ہمارا لین دین پیسوں کا چلتا رہتا ہے۔ تو یہ جو وظیفہ ہے، اس وظیفے میں آپ نے کرنا یہ ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ اپنا معمول بنانا ہے، اس وظیفے کو آپ نے اپنا معمول بنا لینا ہے۔ کسی سید صاحب نے مجھے یہ وظیفہ عطا فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ آپ نے مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ اس وظیفے کو ایک تو باقاعدگی کے ساتھ کرنا ہے، اور نمبر دو، اس کو قرآن مجید کے تلفظ کے ساتھ اس کی ادائیگی کرنی ہے، جس طرح قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ لیکن یہ سمپل سے الفاظ ہیں، اتنے مشکل نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ نے پیسے کسی سے لینے ہوں، دکاندار آپ کو چھوٹے پیسے دیتا ہے، گھر والے آپ کو پاکٹ منی دیتے ہیں، یا کوئی بھی شخص کسی بھی طرح کسی بھی حالت میں آپ کے پاس پیسے آپ کے ہاتھ میں آتے ہیں، تو آپ نے والیٹ میں رکھنے سے پہلے لیتے وقت دل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھ کر والیٹ کے اندر ان پیسوں کو رکھنا ہے۔ یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے، اور جب باری آئے آپ کو پیسے دینے کی، جب آپ کسی کو پیسے دیں، اس وقت آپ نے پڑھنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ویسے آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو اس وقت یہ پڑھا جاتا ہے، تو یوں ہی سمجھ لیجئے کہ آپ کے ہاتھ سے پیسے جا رہے ہیں، گویا کہ کوئی مصیبت ہی نازل ہو رہی ہے کہ آپ کے ہاتھ سے پیسہ نکل رہا ہے۔ لیکن ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ جب بھی صدقہ دیں، جب بھی کسی اچھے کام میں پیسے لگائیں، اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھنا۔ اب آپ صدقہ دے رہے ہیں، کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، مسجد کے اندر آپ پیسے ڈال رہے ہیں، اس وقت آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھنا۔ الغرض اس کے علاوہ آپ کسی کو سودا جب آپ دکان سے لینے جاتے ہیں، کپڑے لینے جاتے ہیں، یا اس طرح کسی اور کو پیسے دیتے ہیں، ادھار دیتے ہیں، قرض دیتے ہیں، مختلف طریقے سے آپ کے جیب سے پیسے نکلتے ہیں، بچوں کو دیتے ہیں، تو ان سب صورتوں میں آپ نے یہ الفاظ لازمی پڑھنے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کی جیب کبھی بھی خالی نہیں ہوگی، آپ کے والیٹ میں، آپ کے پرس میں ہمیشہ پیسے موجود رہیں گے۔ لیکن میں وہی بات پھر سے دہراؤں گا، اس کو اپنا آپ نے معمول بنانا ہے۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ 2 دن 4 دن 5 دن 1 ہفتہ یہ عمل کیا، اس کے بعد آپ نے چھوڑ دیا۔ بالکل بھی ایسا نہیں کرنا، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آپ نے اس کا معمول بنا لینا ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کی کس قدر برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ثواب کی نیت سے اس کو آگے شیئر کر دیجئے، لائک کر دیجئے، اور اس چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دونوں جہاں کی خوشیاں عطا فرمائے، آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔